अच्छा, आपका बिल्कुल सब्र नहीं खोता। अच्छा, सारा खाना भी आप लोग बना लेते हैं टाइम से, बच्चे आपकी सुनते हैं आपकी बात? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो आपकी बात सारी सुनी जाती है, बच्चे भी सुनते हैं, खाना भी टाइम पे रेडी होता है। हुँ, बिल्कुल हाँ, मैंने तो आपके मुँह से कभी भी चीखने की बात नहीं सुनी, कोई चीखने की बात नहीं थी। हुँ, अच्छा, वेरी गुड। ओके, बाय। बात करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। हुँ, देखिए, ये तो सब कुछ मैं अपने बच्चों के साथ कर नहीं पाती हूँ। मैं तो मुझे चीखना पड़ता है, मैं मेरी बात एक बार में नहीं सुनी जाती और मुझसे मेरा सब्र भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत बुरी हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे तरीके से पैरेंटिंग कर रहे हैं। एक सवाल जो बहुत तकलीफ देता है और वो ये कि क्या मैं एक बुरा या बुरी पैरेंट हूँ? तो अगर आप भी इस तरह सोचते हैं और ये सवाल आपके ज़हन में घूमता है और आता है कभी-कभी, तो मैं अगर आपको ये बताऊँ कि आप अपने आप को बड़े सख्त अंदाज़ में और बड़े सख्त नज़रिए से देख रहे हैं, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते। देखिए, हो सकता है कि आपका दिन बड़ा डिफ़िकल्ट गया हो, जहाँ पे आपको काम में मुश्किल आई हो, आपको घर में तकलीफ़ हुई, आप अच्छी सेहत फ़ील ना कर रहे हों। हो सकता है कि आपका सब्र भी ख़त्म हो गया हो सकता है कि आपको एक चीज़ जो डिफ़रेंटली हैंडल करना फ़ील हो रहा हो कि मुझे ये चीज़ डिफ़रेंटली हैंडल कर सकती थी मैं, लेकिन आपने उस तरह नहीं किया। आपने शायद चिल्ला के, चीख के या कोई ऐसे अंदाज़ में किया, जो बाद में आपको एक पछतावे की तरह महसूस हो रहा हो। ये जो हमारी गिल्ट फीलिंग है, ये हमें बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में एक महसूस होती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि गिल्ट फीलिंग का कि आप एज़ अ पेरेंट हार रहे हैं या आप एज़ अ पेरेंट बहुत कुछ ख़त्म कर चुके हैं। इसमें ये चीज़ का बिल्कुल मतलब नहीं, इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप एक इंसान हैं और आपको ये चीज़ का एहसास है कि आपके रवैये आपके बच्चों पे कितना असर डालते हैं। अब आपको ये एहसास इसलिए होता है कि आप उस बारे में सोचते हैं और यही बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप से ये सवाल करते हैं कि क्या मैंने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा अज़ियत दी, तकलीफ़ दी? क्या मैंने सोच समझ के उस पे कहा, उससे सही बातें कहीं? क्या मैंने तरीके से रिस्पॉन्ड किया? यानी मेरा रवैया दुरुस्त था कि नहीं? अब जब आप ये सवाल कर रहे हैं, तो इन सवालों का एक ही मतलब है कि आप इन चीज़ों पे तवज्जो देते हैं। आपको ख़्याल है, एहसास है। अब जब आपको ये ख़्याल और एहसास है, तो इसका ये मतलब है कि आप अपने बच्चे की जज़्बाती सेहत और उनके तजुर्बे को तरजीह दे रहे हैं। यानी आपके वो लिए वो मैटर करता है। अब अगर मैं ये बताऊँ कि गुड पैरेंट होने का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल परफ़ेक्ट हैं और कोई गलतियाँ नहीं करते और आपको पता है कि किस वक़्त क्या कहना है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे खुद को पहचानना बड़ी बात है और यही कि आप अपने बच्चे को समझ रहे हैं और खुद को भी साथ-साथ समझ रहे हैं और अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं ना, तो आप उन गलतियों को सुधारने का खुद को मौका भी दे रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं और हकीकत भी यही है। और हमें हकीकत के ही दायरे में रहना है कि कुछ दिन होंगे जहाँ पे आपका सब्र खत्म होगा, कुछ दिन होंगे जहाँ पे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे या आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा होगा। कुछ दिन होंगे कि जहाँ आपको वो एक बात जो आप रोज़ बच्चे को याद दिलाते हैं, वो बात आपको बार-बार दोहरानी पड़ेगी। अब इसका ये सारी बातों का मतलब नहीं कि आप एक बुरे इंसान हैं। ऐसे दिन आएँगे कि जहाँ पे आप ओवर स्टिम्युलेटेड होंगे, जिनको हम उर्दू में कहते हैं हद से ज़्यादा हैजान ज़दा होंगे। तो क्या हुआ? क्यों? क्या ये इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें होती नहीं? बस एक वाक़या जो हो गया हो, यानी एक सुबह जहाँ पे बहुत मुश्किल हुई आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजने में या वो बात नहीं सुन रहे थे या कोई ऐसा वक़्त जो आपके लिए अपने बच्चों के लिए मुश्किल हुआ हो, उसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी सारी जो ज़िंदगी है, जिसमें आपने बहुत अच्छी कोशिशें भी की हुई हैं, वो उन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करे। एक वक्त को आप अपनी पूरी कहानी पे हावी होने ना दें। ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका नहीं है। देखें, यहाँ पे आप पैटर्न को ऑब्ज़र्व करें कि पैटर्न क्या है? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप समझने के लिए तैयार हैं कि क्या हो रहा है? क्या आप तैयार हैं कि समझने के बाद अगर अपनी गलती हो, तो उस पे अपोलोजाइज़ करें या दिल दुखाया हो तो उस पे अपोलोजाइज़ करें? क्या आप तैयार हैं कि इस सारे के बाद अपने रिश्ते को बेहतर बनाना? और क्या आप तैयार हैं कि आप फिर से कोशिश करते रहें? क्योंकि
یہی پہ تو بات ہے کہ ہم اپنے چیزوں میں، رابطوں میں گروتھ لے کے آتے ہیں۔ اگر صبح اچھی نہ گئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو بچوں کے ساتھ بتایا وقت بھی برا جائے گا۔ اس پہ ہمیں شو اپ کرنا ہے، ناراض ہو کے کمرے میں نہیں بیٹھنا یا ناراض ہو کے بات چیت کرنا نہیں روکنا۔ سب سے زیادہ اچھی چیز جو آپ اپنے پیرنٹنگ میں کر سکتے ہیں غلطی کرنے کے بعد، اور سب سے زیادہ پاورفل بھی، وہ یہ ہے کہ جب غلطی کر لی ہو تو ہمت ہو یہ کہنے کی کہ آئی ایم سوری، میں کافی چڑچڑی ہوئی ہوئی تھی اور مجھے پتا ہے کہ مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں کوشش کروں گی کہ میں آئندہ سے اس طرح بات نہ کروں، یا آئی ایم سوری، میں بہت چڑا ہوا تھا، فرسٹریٹڈ تھا، تنگ تھا، آئندہ سے کوشش کروں گا کہ میں ایسے بات نہ کروں۔ یہ بات آپ کے رشتوں کی مرمت کرتا ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ بچے بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے بہانے نہیں بنا رہے، نہ کوئی دعوے کریں کہ میں باپ ہوں، میں ماں ہوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں یا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں صحیح ہو سکتا ہوں اور میں ہو سکتی ہوں۔ نہیں، بلکہ یہ کہ میں ایک انسان ہوں، غلطی کر لیتی ہوں، غلطی کر لیتا ہوں، اور پھر اس کو درست کرنا بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایک وجہ آپ کے ایز اے پیرنٹ تھکاوٹ کی جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زیادہ کوشش کر رہے ہوں کہ میں پرفیکٹ پیرنٹ بنوں، یعنی ایک بہترین انداز میں پیرنٹنگ کروں۔ صبح کا ناشتہ تو پرفیکٹ ہونا چاہیے، یعنی پراٹھا، چائے، انڈے، وافلز یہ ہونے چاہیے، یا کھانے میں بہتر کھانا ہونا چاہیے کہ ہر وقت کھانا ایسا بنا ہوا ہو، یا آپ سوچیں کہ کپڑے ان کے ہمیشہ اس طرح تیار ہوں۔ جب آپ بہت زیادہ اس طرح کرنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے روبوٹ والی زندگی چل رہی ہو۔ آپ آخرکار انسان ہیں، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہر وقت نہ ہو، کیونکہ آپ کے انرجی لیولز ایک جیسے نہیں رہتے۔ بس بچے چاہتے ہیں کہ آپ حاضر ہوں، یعنی ناشتہ کبھی اٹ پٹانگ سا بھی بن گیا تو کیا ہوا، آپ حاضر ہیں۔ کیا پتا کہ آپ کام سے آئے ہوں اور کام کے آنے کے بعد آپ بہت تھکے ہوئے ہوں، تو ان کے ساتھ وہ بہترین ایک آئیڈیل فیملی ٹائم نہ گزراؤ، لیکن ان کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھ گئے، بات چیت کر لی، ایک کیجول فارم میں چیزیں ہو گئیں۔ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی تقویت ہے کہ غلطی کرنے کے بعد آپ اپولوجائز کر لیتے ہیں۔ بس یہی چیزیں بچوں کو چاہیے، کیونکہ ہمارا گول پیرنٹنگ میں پرفیکشن نہیں ہے، ہمارا گول بہت ڈفرینٹ ہے۔ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم گلٹ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے اپنے آپ کو کہ میں ایک بری انسان ہوں، ایک میں بری پیرنٹ ہوں۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی، ایڈمٹ کیا اور ایکسیپٹ کیا اور اپنی غلطیوں سے سیکھا۔ اسی طرح اپنی غلطیوں پہ ہم اٹکے نہیں رہتے۔ جو کل کی مسٹیک ہوئی تھی وہ کل تھی، غلطی تھی، اس سے کچھ سیکھا، آج میں ایک مختلف انداز میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں، مجھے آتا ہے، میں سیکھتی ہوں، میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایز اے پیرنٹ ایک ریزیلینٹ پیرنٹ شو کرتی ہے، اور یہ کوالٹی بچوں کو وراثت میں ملتی ہے۔ تو ہمارا گول تو یہی ہے کہ ہم بچوں کو وہ چیز دیں جو ہمیں لگتا ہے جو ان کا کل بہتر بنائے گی۔ ماں باپ اور بچوں کا رشتہ پیار اور محبت کا ہے، اور پیار اور محبت کو میجر کرنے کا طریقہ بہترین ہونا نہیں ہوتا۔ پیار اور محبت کا طریقہ اور اس کو میجر کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کو مختلف انداز میں دکھائیں گے۔ صرف کھانا کھلانا، اچھے کپڑے پہنانا، یا ان کو اسکول بھیجنا، یا ان کی فیسیں ادا کر دینا، یا ان کو نئے جوتے ہر سال لے کے دینا، نئے بیگ لے کے دینا، یا ان کے لیے ایک نئے اسکول ٹرپ ہونا، ایک اچھے اسکول میں داخلہ دینا، یہ چیزیں آپ کے بچے کے لیے صرف محبت دکھانا کا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے۔ دراصل محبت دکھائی جاتی ہے کہ آپ ان کی بات کو سن رہے ہیں، ان کو آبزرو کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو اتنی اسپیس دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اظہار کر سکیں، آپ ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، آپ ان کو بتا رہے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ آ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں، ان کی کہانیاں سن رہے ہیں، ہاں، ان کی حدود بھی طے کر رہے ہیں، اپنی حدود بھی طے کر رہے ہیں، اپنے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، ان کے دوستوں سے بات کر رہے ہیں، آپ ان کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں جان رہے ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور محبت اظہار کرنے کا طریقہ انہی میں نظر آتا ہے۔ اب آخر میں، اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہتے رہے کہ یا محسوس کرتے رہے کہ میں ایک برا پیرنٹ ہوں یا میں ایک بری پیرنٹ ہوں، تو رک جائیں، گہری سانس لیں
اور اپنے آپ کو دیکھیں اور پہچانیں. ایک لمحہ اپنے آپ کو ضرور دیں اس بارے میں کہ آپ سوچیں کہ میں اس چیزوں سے کیا سیکھ رہا ہوں. احساس جرم کو آگے نہ بڑھنے دیں، بلکہ آگے اس طرح سمجھیں کہ ہاں میں نے سیکھا ہے، میں نے کوشش کی ہے، اور ہاں میں اس سے اپولوجائز کروں گا یا کروں گی. میں اپنے رشتوں کو پھر سے جوڑوں گی، میں اپنے جوڑوں گا یا میں جوڑوں گا، اور میں آگے بڑھوں گا. کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے، کیونکہ دن ایسے آئیں گے جن دنوں میں آپ کو لگے گا کہ آپ نے بہت غلطیاں کی. چیخے چلائے صبر کھو بیٹھے، آپ کے دن ہوں گے جس میں آپ رسپونس صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہوں گے. کوئی بات نہیں، سیکھیں اور آگے بڑھیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے اوپر کام کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے وقت گزارتے ہیں، یہی چیز ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے اور ان کو یہی یاد رہ جاتی ہے. تو آپ ایک برے پیرنٹ نہیں ہیں جب تک آپ سیکھ رہے ہیں.